مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ خواہشات بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے خواب بھی ہوتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے اور کس حد تک انسان کو جو ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے اس دنیا میں؟ اچھا، یہ بھی سوال بہت پیارا ہے آپ کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن خواب دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہوں گا تمیز بھول جائیں آپ کس بات کی، ناجائز اور جائز بات پہ۔ مثال کے طور پہ لوگ خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن خواب دیکھنے کے دوران لوگ ان لوگوں سے ملنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے خواہشات یا خواب کو تکمیل کرنے کے لیے انہیں ایسے کام میں ملوث کر دیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، وہ خواب شاید آپ کو دنیا میں پورا بھی ہو جائے، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں بھی خطرناک ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو آپ نے خواب دیکھنا ہے، آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین بنوں، تاجر بنوں، تو تاجر کے لیے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو تاجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب بھی ہوگا اور اس پر رحمتیں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے برکت کے 9 حصے تاجر کے لیے رکھیں۔ تو اس کا مراد یہ کہ آپ جو جائز تمنا ہے اسے پوری کریں، اور دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تمنا کے لیے، مجھے پورا کرنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرما، اور اس میں ہارڈ ورک کرے۔ لیکن بات یہ کہ قرآن فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اگر خواب دیکھا تو صرف خواب نہیں دیکھنا، جیسے شیخ چلی صاحب خواب دیکھتے تھے بھائی انڈے ہوں گے، انڈے کے ساتھ پھر بہت سارے مرغے ہوں گے، اور پھر وہ پتھر لگی تو سارے خواب ٹوٹ گئے۔ تو خواب کے ساتھ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ آج حضرت مولا علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں آج عمل کر لو کل حساب ہوگا، اور جب کل حساب ہوگا تو پھر کل عمل نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ کہ آج آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کے لیے آپ ہارڈ ورکنگ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جب جو غیر مسلم ہو ان کی کوشش کو ضائع کرنے نہیں دیتا، تو آپ ایک بحیثیت مسلمان ایمان رکھتے تو آپ کی کوشش کیوں ضائع جائے گی؟ آپ اللہ پہ توکل کیجئے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، آج کل ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ خواب پورا نہیں سکتا۔ قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا ہی آپ کے ساتھ کر دے گا۔ تو آپ گمان یہ رکھیں نا کہ اللہ میرا یہ خواب جو جائز خواب ہے یہ پورا ہو جائے تو اللہ پورا فرما دے گا۔ بالکل، بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ، آج کل کے لوگ زبان پہ اپنی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، زبان سے کچھ بھی اول فول نکال دیتے ہیں، پھر یہ کہہ دیتے ہیں ہماری تو عادت ہے ابیوسو لینگویج یوز کرنے کی۔ تو یہ تزکیہ نفس میں آئے گا اگر ہم اس چیز پہ کنٹرول کریں؟ یہ تو سب سے پہلا ہی حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اب اگر 2 چیزوں کی ضمانت دے دو اللہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اس میں سے ایک زبان ہے۔ یہ زبان کی جو وار ہے نا، یہ ایسی تلوار ہے کہ اس کا گھاؤ بڑی مشکل سے بھرتا ہے جبکہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، اس لیے اس زبان کو کنٹرول کرنا حکم۔ اب اس کی ایک حدیث سن لیں پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے زبان سے ہی اگر آپ کو نکالتے تو عذاب بھی آتا ہے، عطاب بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت اور نفس کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔